اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ ولو خسف المالک فللعامل اجرت المثل او اجرت مثلہ الى ذالک الوقت. ٹھیک ہے، یہ بات ہماری چل رہی تھی کتاب الزمان کے حوالے سے، عفوا کتاب المضاربے کے حوالے سے، اور ہم نے اس سے پہلے ذکر کیا کہ مضاربے کا کنسیپٹ یہی ہے کہ مالک جو ہے وہ کیا ہے، وہ اپنا مال دیتا ہے اور عامل جو ہے وہ جا کر وہ کام کرتا ہے اور اس سے فائدہ حاصل کرتا ہے. جو فائدہ ہوتا ہے وہ جیسی شرط ہوتی ہے اسی حساب سے دونوں آپس میں تقسیم کر لیتے ہیں، ہے نا. اور ایک بات جو ہم نے پڑھی جس سے یہ مسئلہ متفرع ہے، نکل رہا ہے، وہ کیا، وہ ہم نے یہ بات یہ پڑھی کہ یہ جو عقد مضاربہ ہے یہ عقد جائز ہے. ٹھیک ہے، عقد جائز اس کا مطلب کیا ہے کہ دونوں میں سے ہر ایک کو حق ہے کہ جب چاہے اس کو فسخ کر سکتا ہے. واضح انشاءاللہ. اسی سے یہ مسئلہ جو ہے وہ تھوڑا سا متفرع ہے. جب انہوں نے کہا کہ جب دونوں میں سے ہر ایک کو حاصل ہے کہ جب چاہے معاملے کو فسخ کر سکتا ہے، تو اب فرض کر لیجئے، سمجھ لیجئے، سوچ لیجئے کہ اگر مالک فسخ کرنا چاہ رہا ہے، مضاربے کے لیے پیسہ دیا، ٹھیک ہے، 10-15 دن عامل نے اس پہ کام بھی کیا، ٹھیک ہے، اور اب یہ کیا کر رہا ہے کہ میں اب فسخ کرنا چاہ رہا ہوں، میں کہیں اور پیسے، مجھے ضرورت ہے، کہیں اور پیسہ لگانا چاہ رہا ہوں، تو فسخ کر سکتا ہے نہیں کر سکتا؟ ہم نے کہا کہ عقد جائز ہے، وہ فسخ کر سکتا ہے نہیں. بہت انشاءاللہ. تو کہہ رہے اگر وہ مالک فسخ کر رہا ہے تو جو 10-15 دن اس نے کام کیا ہے عامل نے، کہہ رہے 10-15 دن کام کرنے کی جو اجرت مثل ہے وہ کسے، مالک کو، عامل کو دینی ہوگی. بہت انشاءاللہ. علیکم السلام. بات واضح ہوگی، چونکہ بھائی اس نے کام کیا ہے، اور اگر کہیں اور کام کرتا تو اس کو پیسہ ملتا ہے کہ نہیں ملتا؟ یقیناً ملتا. لہٰذا اس نے اس کے مال پہ کام کیا ہے، لہٰذا اس کو 10-15 دن جو کام کیا ہے اس کی قیمت دینی ہوگی. کب؟ جب جب فسخ کر رہا ہے، اور جب کوئی کیا کہتے ہیں ان 10-15 دنوں میں رب حاصل نہیں ہوا، فائدہ نہیں حاصل ہوا. وہ کام کرتا رہا لیکن فائدہ کب ہوتا؟ مثلا 1 مہینے کے بعد ہوتا. اس نے 1 مہینے سے پہلے ہی 10-15 دن میں فسخ کر دیا. تو اب 10-15 دن کی اجرت مثل روزانہ کا حساب سے، مطلب یہاں جیسے عام طور سے 25,000 ہے، روزانہ کے حساب سے 25,000 جو ہے وہ 10-15 دن کا دے دے گا. واضح انشاءاللہ. لیکن اگر رب جو ہے وہ کیا ہے، ظاہر ہو گئی ہے، اگر فائدہ حاصل ہوا 10-15 دن میں، ہاں، تو پھر جو شرط ہے اسی کے پرسنٹیج کے حساب سے، نسبت کے حساب سے بڑھ جائے گا. واضح انشاءاللہ. تو اب وہاں پر کیا ہے، اب اس کو اجرت المثل نہیں ملے گا عامل کو، چونکہ یہ بات ہم کل سے پڑھ چکے ہیں، ہے نا، کہ اجرت مثل الگ سے اس کو نہیں ملے گا، بلکہ وہی جو فائدہ ہے وہی اسی میں سے اس کو دیا جائے گا. جی واضح انشاءاللہ. تو یہ مسئلہ اگر واضح ہے تو سنیے گا، اس پر اشکال کیا گیا ہے. انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ اگر عامل کام کر رہا ہے اور مالک فسخ کرنا چاہ رہا ہے اور رب ظاہر نہ ہو تو مالک کو کیا کرنا ہوگا؟ عامل کو اجرت مثل دینے ہوگی. واضح انشاءاللہ. بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، عامل کو اجرت مثل نہیں دینا، اس کو کچھ نہیں ملے گا. آپ کہیں گے یہ کیسی بات ہو گئی، اس نے کام کیا ہے، اگر کہیں اور کام کرتا ہے اس کو پیسے ملتے کہ نہیں ملتے؟ بالکل ملتے. تو یہاں پر وہ کام کرا تو اس کو پیسہ کیوں نہیں ملیں گے؟ تو کہا وہ اس لیے نہیں ملیں گے کہ چونکہ عامل نے خود اس بات پر تقدیم کی ہے. ہاں یہ جو اشکال کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں آپ یہ بتائیے عقد مضاربہ عقد جائز ہے یا وہ ہے لازم ہے؟ جائز ہے. ٹھیک ہے، جب عقد جائز ہے تو عامل کو شروع سے ہی پتہ تھا کہ مالک جب چاہے فسخ کر سکتا ہے، تو اس کو شروع سے ہی اس بات پر تقدیم نہیں کرنا چاہیے تھا. اب وہ جانتے ہوئے کہ یہ عقد جائز ہے، اس کو حق حاصل ہے کہ وہ معاملے کو فسخ کر دے، بات انشاءاللہ، تو اس کو حق تھا، اس نے 10-15 دن کے بعد جو معاملے کو فسخ کر دیا، لہٰذا اس نے وہی کیا ہے جو اس کو کرنا چاہیے تھا. یعنی اس کو شریعت نے اس بات کا حق دیا ہے، لہٰذا اگر وہ فسخ کر دے رہا ہے تو اس میں کوئی مشکل نہیں ہے. اور عامل اگر کوئی فائدہ حاصل ہوا ہے تو فائدہ سے ملے گا اس کو، لیکن اگر فائدہ نہیں ہوا ہے تو پھر اس کو اجرت المثل نہیں دینا ہوگا. بات انشاءاللہ. بات واضح ہے. اس کے بعد جو عبارت میں حل کرتے ہیں پڑھتے ہوئے تاکہ جلدی پہنچ جاؤ. کیا دیکھیے عبارت دیکھیے گا انشاءاللہ.
اور زیادہ مشکل نہیں، آسان ہے، مطلب سمجھ میں آ جائے گا. کہہ رہے ہیں وَلَوْ فَسَخَ الْمَالِكُ فَلِلْعَامِلِ أُجْرَةُ مِثْلِهِ إِلَّا ذَلِكَ الْوَقْتِ. یہ مصنف کا نظریہ ہے. ٹھیک ہے، اگر مالک معاملے کو فسخ کرتا ہے تو عامل کو اجرت المثل ملے گی. ٹھیک ہے، کب تک؟ الی ذالک الوقت، جب تک کہ اس نے کام کیا، عقد کے بعد سے جتنا دن گزرا ہے اتنا دن، جتنا دن اس نے کام کیا اتنے دن کی اجرت المثل اس کو مل جائے گی. ٹھیک ہے. الذی فسخ فیہ، کہ جس میں جتنی مدت میں اس نے لا کر فسخ کیا ہے اس میں کیا ہے وہاں تک کہ اس کو اجرت المثل ملے گی. لیکن یہ اجرت المثل کب ملے گی؟ ان لم یکن ظہر ربح، اگر کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوا ہے. جیسے کہ میں مثال دی 10-15 دن کام کیا کوئی فائدہ نہیں ملا، فائدہ 1 مہینے کے بعد ملتا ہے اور فائدے سے پہلے اس نے توڑ دیا، فسخ کر دیا. وہ اللہ کا استثناء کیا ہے؟ وہ ان ظہر الربح، لیکن اگر ربح ظاہر ہو جائے، فائدہ مل جائے تو کیا ہوگا؟ فلہ حصتہ من الربح، تو جو اس کا حصہ تھا بنتا تھا اسی پرسنٹ کے حساب سے اس کو حصہ ہی دیا جائے گا اور الگ سے اس کو اجرت المثل نہیں دی جائے گی. واضح انشاءاللہ؟ بہت آسان سی بات ہے. بعض لوگوں نے اعتراض کیا ہے کہ آپ اس کو اجرت المثل فسخ کی صورت میں کیوں دے رہے ہیں؟ وربما یشکل الحکم بالاجرہ، یہ جو اجرت دینے کا حکم جو آپ لگا رہے ہیں اس پر ہو سکتا ہے کہ بعض لوگ اعتراض کریں، اس پر اشکال کیا جا سکتا ہے. وہ کیسے؟ وہ اس طریقے سے اللہ تقدیر عدم الرب، وہ کب کہ جب رب ظاہر نہ ہو. تو آپ نے کیا کہا؟ جب رب ظاہر نہ، تو آپ نے کہا کہ اجرت المثل دینا ہے. پھر اس بات پر ہو سکتا ہے کہ کبھی اشکال ہو. اشکال کیسے ہو؟ اس طریقے سے کہ بے ان مقتضى العقد استحقاق الحصہ ان حصلت لا غیرہ، کہ جو عقد کا مقتضا ہے، عقد مضاربے کا تقاضا کیا ہے؟ عقد مضاربے کا تقاضا کیا ہے؟ کہ جب ربح حاصل ہوگا تو فائدہ آپس میں بٹے گا. اسی بات پہ دونوں نے عقد کیا تھا. ٹھیک ہے. ان حصلت، اگر وہ کیا ہے وہ حصہ حاصل ہو گیا ہے نہیں، لا غیرہ، اس حصے کے علاوہ کوئی اور بات پر ان لوگوں نے اتفاق نہیں کیا تھا. ٹھیک ہے. وتسلط المالک علی الفسخ من مقتضیاتها، اور مالک کا فسخ کے اوپر وہ ہونا، مسلط ہونا، یہ کیا ہے؟ یہ مقتضیات مضاربہ میں سے ہے. مضاربہ میں کیونکہ وقت جائز ہے، وقت جائز میں ہوتا ہی یہی ہے کہ جو چاہے دونوں میں سے فسخ کرے. آپ یہ بتائیے کہ 10-15 دن بعد اگر عامل چاہتا فسخ کرنا، کر سکتا تھا کہ نہیں کر سکتا تھا؟ کر سکتا تھا. تو یہ تو فسخ کا حق اسے شریعت نے دیا ہے. بات انشاءاللہ. فالعامل قادم علی ذلک، تو یہاں پر عامل جو ہے اس بات کو جان رہا تھا کہ یہ جب چاہے فسخ کر سکتا ہے، پھر بھی اس نے اس بات پر تقدیم کیا، وہ آگے بڑھا ہے. واضح انشاءاللہ. فلا شیء لہ سوا ما عینہ، تو یہ ہم یہاں پر یہ کہیں گے، ہمارا یہ نظریہ ہے. اشکال مستشکل یہ کہہ رہا ہے کہ میرے حوالے سے یہاں پر جب فسخ ہو جائے تو اگر رب ہے تو رب میں سے حصہ ملے گا، اور اگر رب ظاہر نہیں ہوا ہے تو پھر کچھ حاصل نہیں ہوگا، اس کو بس وہیں منہ اٹھا کر گھر چلا جائے گا. ٹھیک ہے. اب آئیے، یہ تو بات تھی جب وہ پیسے ویسے کے حوالے سے عامل نے پیسہ دیا مالک نے اور اس سے معاملہ ہوا. وَلَوْ كَانَ الْمَالُ عَرُوزًا، اگر مال جو ہے وہ پیسہ نہ ہو، درہم و دینار، بلکہ کیا ہو؟ بلکہ نہیں، سامان ہو. عرض کہتے ہیں سامان ہو، پیسے کے علاوہ کوئی اور سامان. اس نے کیا کہا تھا کہ یہ میرا آئی فون ہے، بیچ دو، ملین کم سے کم مل جائے گا حال میں. پھر اس سے کیا کرنا؟ بزنس کرنا. اس نے کیا کیا تھا؟ یا پھر مال سے مال کو بزنس کرتا، یہ آئی فون لے لو. یہ آج کل ہوتا ہے، ایک مال دیتے ہیں دوسرا مال لیتے ہیں. ٹھیک ہے. وہاں پہ قیمت وغیرہ پیسے سے کوئی نہیں دیتا ہے، مال سے مال کی وہ ہوتی ہے. وَلَوْ كَانَ الْمَالُ عَرُوزًا عِنْدَ الْفَسْخِ، جب فسخ کیا گیا، ہاں، تو مال جو کیا ہے پیسہ نہیں تھا بلکہ کیا ہے سامان کی شکل میں تھا. فَإِنْ كَانَ بِهِ رِبْحٌ فَلِلْعَامِلِ بَيْعُهُ، تو اگر اس مال میں کوئی فائدہ ہے، ظاہر ہو گیا ہے، تو عامل کو چاہیے کہ وہ کیا کرے؟ اس کو بیچ دے اور اپنا جو حصہ اس میں سے لے لے. ٹھیک ہے. کب؟ ان لم يدفع المالک الیہ، جب مالک اس کو الگ سے کوئی حق اس کا نہیں دے. ان لم يدفع المالک الیہ حقہ منہ، اگر مالک اس کو اس میں سے حق نہیں دیتا ہے. ٹھیک ہے. مثلا سن لیجیے، مثلا کیا ہے؟ مثلا مالک نے کیا کہا تھا؟ ایک بوری گندم دی تھی اس سے مارکیٹ وہ کرنے کے لیے، بزنس وغیرہ. اس نے اس بوری گندم کو دے کے کیا لے لیا ہے؟ مثلا ایک بوری چنے کا لے لیا ہے. ٹھیک ہے. ابھی اس کی تھوڑا سا قیمت زیادہ ہو گئی ان شاء اللہ. تو اب وہ معاملہ فسخ کرنا چاہ رہا ہے. تو ایک بوری گندم کی قیمت ہے مثلا 50,000 اور چنے کی قیمت ہے مثلا 75,000. تو یہ 25,000 کا فائدہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ حالانکہ وہ پیسے کی شکل میں نہیں ہے مگر ابھی سامان کی شکل میں ہے. ٹھیک ہے. تو اگر اس 25 کا آدھا یعنی 12,500 اگر مالک عامل کو دے رہا ہے تو ٹھیک ہے، وہ 12,500 لے کر اپنے گھر چلا فسخ کے بعد.
ٹھیک ہے. اگر وہ فرسٹ اس کو نہیں دیتا ہے تو کیا کرے گا, اس کو اٹھا کر بیچ دے گا. ٹھیک ہے, پھر جو فائدہ 50 نے دیا تھا نا, تو راس المال 50 ہے اور 25,000 جو فائدہ ہے اس میں سے 25 اگر آدھا آدھا پہ بات ہوئی ہے تو 12.5 لے کے 12.5 مالک کو دے کے چلا جائے گا ان شاء اللہ. وہ اللہ لم یجوز اللہ بإذن مالک, لیکن وہ اللہ یعنی کیا, وہ علم یمتنع المالک, اگر مالک جو ہے کیا ہے وہ منع نہیں کر رہا ہے, مالک کہہ رہا ہے کہ بھائی تم ہم فسخ کرتے ہیں اور تمہارا جو حصہ ہے وہ میں ضرور دوں گا, وہ منع نہیں کر رہا ہے اس کے حصے دینے سے. تو اس صورت میں کیا ہے, اس کو نہیں, اس سامان کو نہیں بیچے گا مگر یہ کہ جب مالک اس کو اجازت دے دے, اذن دے دے. بات واضح ان شاء اللہ. دیکھیے وہ جو ایک بری چنا تھا اس کو کب بیچنا تھا, جب مالک کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں پیسے نہیں دوں گا, جبکہ وہ جان رہا ہے کہ 50 کی چیز میں نے 75 کر دی ہے اس کی, تو فائدہ ہے. تو وہ منع کر رہا ہے تو اس کو اٹھا کر بیچ دے گا, 75 لائے گا, 50 راس المال اور 12.5 لے کے گھر چلا جائے گا اور 12.5 مالک کو دے دے گا. لیکن اگر مالک نے کہا کہ میں فسخ کر رہا ہوں اور تمہارا جو فائدہ ہے بینیفٹ میں وہ دوں گا حصہ, تو اب مالک چونکہ کہہ رہا ہے کہ دوں گا, تو اس صورت میں اس کو حق حاصل نہیں کہ اس سامان کو بیچے, بلکہ وہ کیا ہے وہ اس سے فائدہ لے گا اور چلا جائے گا. وہ اللہ و علم یمتنع المالک ہے من اعطاء حق ہی, اگر مالک اس کے حق کو ادا کرنے سے منع نہیں کر رہا ہے تو لم یجوز, تو یہاں پر اس کا بیچنا, سامان کا بیچنا جائز نہیں ہے الا باذن المالک, مگر یہ کہ مالک کیا کرے, اذن دے دے. وان رجا الربح بحيث لا يكون بالفعل. ٹھیک ہے, وان رجیا یعنی مفعول کہہ رہے مجہول کی صیغے سے پڑھیے آپ, وان رجیا الربح بحيث لا يكون بالفعل. ہاں یعنی اس کو, یعنی اس بات کا ابھی کیا ہو رہا ہے, یعنی وہ ابھی فائدہ ظاہر نہیں ہوا ہے, ہاں وَإِن رُجِيَ الرِّبْحُ حَيْثُ لَا يَكُونُ بِالْفِعْلِ. کیا کہہ رہے کہ اگر ابھی ظاہراً ابھی اس میں فائدہ نہیں ہوا ہے, لیکن اس کو اس بات کی امید, رجا کہتے ہیں امید کو, اس کو اس بات کی امید ہے, اس بات کا چانس ہے کہ اس سے فائدہ ضرور ہوگا, تو بھی وہ کیا کر سکتا ہے, معاملے کو بیچ سکتا ہے اگر وہ منع کر رہا ہے تو. ٹھیک ہے, جی بھائی, ہاں رجا امید کہتے ہیں. یعنی کیا کہہ رہے کہ جب مال میں بالفعل یعنی ابھی فوراً اس وقت اگر بالفعل جو ہے وہ مال میں ربح ظاہر نہیں ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, تو اس کا بیچنا جائز نہیں ہے مگر یہ کہ مالک اس کی اجازت دے. ٹھیک ہے, لیکن اگر اس کو اس بات کی امید ہو کہ نہیں ابھی ٹھیک ہے فائدہ, لیکن ہو سکتا ہے کہ آگے چل کے اس کی, یعنی ہوتا ہے نا کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو اگر نمو ہو جائیں تو اس کی قیمت بڑھ جاتی ہے, تو وہ سمجھ رہا ہے کہ ہفتہ 10 دن بعد جب مثلا تو وہ کھجور لیا تھا اس نے, کچی کھجور تھی, اگر اس کو آپ 8-10 دن رکھ دیجئے تو کیا وہ پک جائے گی اور اس کی قیمت بڑھ جائے گی, تو اس کو یہ یقین ہے, اس بات کی امید ہے کہ وہ عطمن ہفتے بھر بعد اس کی قیمت بڑھ جائے گی, تو اس صورت میں وہ چاہے تو اس کو فروخت کر سکتا ہے. ٹھیک ہے, وَإِن رُجِيَ الرِّبْحُ حَيْثُ لَا يَكُونُ بِالْفِعْلِ. ٹھیک ہے, لیکن کہہ رہے کہ مالی اس کے اگر اس کو اس بات کی امید نہیں ہے کہ اس سے فائدہ ہوگا, اس میں ربح ہوگا, تو اس کو نہیں بیچ سکتا مگر یہ کہ مالک جب اجازت دے, لیکن اس کو امید ہے کہ فائدہ ظاہر ہوگا تو اپنا حق کیوں چھوڑے, اس کو بیچ کے کیا ہے اپنے ربح کو لے سکتا ہے. وَلَوْ طَلَبَ الْمَالِكُ إِنْزَازُهُ فَفِي إِجْبَارِ الْعَامِلِ عَلَيْهِ قَوْلَانِ أَجْوَدُهُمَا الْعَدَمُ. ٹھیک ہے, ہاں اب یہ کیا کہتے ہیں, مالک یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو تمہارے پاس سامان رکھا ہوا, انزاز کہتے ہیں کہ سامان کو بیچ کر نقد کر دینا, پیسہ کر دینا. مالک ہاں آزم تم کیش کر دو, مالک یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے کیش کی ضرورت ہے, تم یہ کام کرو اس سامان کو جو ہے کیا ہے بیچ دو, فسخ کر رہا ہوں میں, اور بیچ کے اس کا نقد لا کے مجھے دو. تو اس صورت میں کیا عامل کے اوپر ہم اجبار کر سکتے ہیں شریعت کی طرف سے, یعنی تمہاری ذمہ داری اب یہ ہے کہ تم اس سامان کو بیچو اور نقد لا کر کیش آپس میں تقسیم کرو. ایسا ہو سکتا ہے, کہہ رہے کہ اس میں 2 قول ہیں, بعض کہتے ہیں ہاں ایسے اجبار کیا جائے گا اس کے اوپر کہ وہ جا کر بیچے اور سب پیسے لے آئے, اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں اس کے کوئی اجبار نہیں ہے, جس میں سے مصنف نے اشارے نے کیا اختیار کیا اجودہما العدم, تو اس پر اجبار نہیں کیا جائے گا. ٹھیک ہے, بات ان شاء اللہ. وَلَوْ طَلَب, دیکھیے وَلَوْ طَلَبَ الْمَالِكُ إِنْزَازُهُ, اگر مالک طلب کرے عامل سے کہ تم اس کو کیا کرو, یہ سامان بیچ کر اس کا نقد پیسے لے آؤ. ٹھیک ہے, ففی اجبار العامل علیہ, تو کیا عامل کو اس بات پر مجبور کیا جائے گا, زبردستی کی جائے گی کہ جائے اور جا کر سامان بیچ کر نقد لا کر دے. تو اس میں 2 قول ہیں, بعض کہتے ہیں کہ ہاں چونکہ ابھی بھی وہ عامل ہے لہٰذا وہ کیا کرے گا,
مجبور اس کام کرے. اجود ہو مالدم، جبکہ مصنف اشارے کرے کہ نہیں اب وہ عامل نہیں رہا فسخ کے بعد، اب کیا ہے اس کی ذمہ داری ختم ہو گئی ہے، اب اس کو اگر کیش چاہیے تو خود سے جا کر بیچ کے کیش لے گا. واضح ان شاء اللہ. ولا ان فسخ العقد من غیر المالک اما بعارض يفسد العقد الجائز او من قبل العامل فلا اجرت له بل الحصة ان ظهر بالبيع. اب تک بات کیا تھی؟ اب تک بات اس حوالے سے تھی کہ جب مالک فسخ کر رہا تھا ہے نہیں اور بے جائز تھا، اور مالک فسخ کر رہا تھا تو اس کا یہ حکم تھا کہ اگر رب فائدہ ظاہر ہوا ہے تو فائدہ ملے گا، فائدہ نہیں ظاہر ہوا ہے تو کچھ نہیں ملے گا دوسرے قول کی بنا پر، اور پہلے قول کی بنا پر اگر فائدہ نہیں تو اجرت المثل ملے گا. یہ بات اب تک ہے کہ اگر یہ جو فسخ ہے یہ مالک نہیں کر رہا ہے، ہاں مالک کے علاوہ کوئی اور کر رہا ہے، ٹھیک ہے. ہاں مثلا کیا ہے، اما بعارض، کسی عارض کی وجہ سے، مثلا کیا ہے ہاں مثلا کیا ہے مالک بیمار ہو گیا، مجنون ہو گیا، ٹھیک ہے. اب مجنون کے ساتھ تو عقد میں انسان نہیں رہ سکتا اس معاملے میں، ٹھیک ہے. ایسی کوئی بیماری ہو جائے کہ جس کی وجہ سے عقد جائز خود بخود فسخ ہو جاتی ہے، اگر اس طرح کوئی عارض ہو جائے تو اس صورت میں کیا کریں؟ اب جب عقد فاسق ہوگا ہاں تو اس میں کیا اس کو ملے گا، یا پھر یہ تو غیر مالک کی طرف سے اما بعارض یفسد العقد الجائز، کوئی ایسی بیماری ہو جائے کسی وجہ سے عقد جائز فسخ ہو جاتا ہے، اور من قبل، یا پھر عامل خود آ کے فسخ کرنا چاہ رہا ہے. بہرحال مسئلہ کیا ہے کہ مالک فسخ نہیں کر رہا ہے اپنی مرضی سے، اس کی رضا شامل نہیں ہے، اس کو خدا کی طرف سے کوئی بیماری حائل ہو گئی ہے جس کی وجہ سے مالک فسخ ہو جا رہا ہے، یا پھر عامل خود فسخ کر رہا ہے. تو اس صورت میں کیا ہے، اس صورت میں کیا اس کو کوئی اجرت دی جائے گی عامل کو؟ کہہ رہے فلا اجرت لہ، تو عامل کو کوئی اجرت نہیں دی جائے گی اجرت مثل، بلکہ اگر فائدہ ظاہر ہوا ہوگا تو اس کا حصہ ملے گا ورنہ نہیں ملے گا. ٹھیک ہے، یہ دیکھیے ولو انفسخ العقد من غیر المالک، اگر عقد فسخ ہو، عقد جائز عقد مضاربہ فسخ کیا جائے مالک غیر مالک کی طرف سے، یعنی مالک کی مرضی سے نہیں. اب یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہہ رہے اما بعارض، ٹھیک ہے، یا تو کسی عارض کی وجہ سے یعنی بیماری کی وجہ سے کہ جو یفسد العقد الجائز، وہ عارض کہ جو عقد جائز کو، یہ صفت ہوگی یفسدو، یہ پورا جملہ جو ہے عارض کے لیے صفت ہوگا ہے نہیں. ہاں او من قبل العامل، یا پھر عامل خود جو کیا ہے اپنی طرف سے اس معاملے کو فسخ کر رہا ہے، تو اس صورت میں کیا ہے فلا اجرت لہ للعامل، ان عامل کو پھر کوئی اجرت نہیں ملے گی، بل الحصۃ ان ظہر البیع، اگر ذب ظاہر ہوا ہے اس معاملے میں اب تک کہ اس نے جو کام کیا ہے تو اس کا حصہ ملے گا، والا کچھ نہیں ملے. تو اگر آپ سمجھ لیجئے سمجھنے کی بہت اچھی بات ہے کہ یہ والا قول یعنی غیر مالک کی طرف سے جب کوئی بیماری یا عامل خود فسخ کر رہا ہے تو یہ والا قول، اور پہلے والے میں جب مالک فسخ کر رہا ہے دوسرا والا قول جو مستشکل کا قول تھا، وہ دونوں کا نظریہ ایک ہے. بات سمجھ آ گئی؟ ہاں اس میں بھی کیا تھا کہ جب رب ظاہر ہو تب ملے گا حصہ ورنہ کچھ نہیں ملے گا. اب بتائیے کیا کریں؟ اچھا کہتے ہیں مالی جیسے جو یہ تو کہتے ہیں کہ یہ کیش دے کے جو ہے وہ عامل سے کام کروائے گا، ٹھیک مالی، یا کہ کہتے ہیں کہ سامان دے، سامان ہی خراب ہو جائے تو بھی تو فسخ ہو سکتا ہے. ہاں تو یہ تو ہے، شاید یہ بات آئے گی، وہ یا گزر چکی ہے. عامل جو ہوتا ہے یہ امین ہوتا ہے، امین والامین لا یخون، کل انہوں نے کہا جو تلف ہو گیا تو اس کا ضامن وہ نہیں ہوگا. وقیل سنیے گا ایک دوسرا قول اسی میں ہے لہو اجرت المثل، ٹھیک ہے. اب یہ کس کے موافق ہو گیا؟ احسن. تو یہ تو کب ہے کہ جب مالک فسخ کر رہا ہے تو جو پہلا والا قول تھا مصنف کا کہ چاہے رب ظاہر نہ بھی ہو، اگر رب ظاہر نہ ہو رہا تو اس کو اجرت المثل دی جائے گی. ٹھیک ہے، بتوا دوں ان شاء اللہ. جی اب یہاں پر ایک اہم بات ہے کہ جو عام طور سے امتحان وغیرہ میں پوچھا جاتا ہے، ٹھیک ہے، کہ اگر چونکہ یہاں پر دو لوگ ہیں، ایک عامل ہے ایک مالک ہے، اور جہاں دو لوگ ہوتے ہیں تو انسان کی صفت ہے کہ اختلاف بہرحال ہوتا ہے. تو کہہ رہے کہ اگر دونوں میں اختلاف ہو جائے راس مال کے حوالے سے، ٹھیک ہے، کیا یعنی یہ کہ مالک یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے جو ہے تمہیں 2 لاکھ دیا تھا بزنس کرنے کے لیے، عامل یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں تم نے 1 لاکھ دیا تھا. ان شاء اللہ راس مال کے حوالے سے اختلاف ہو گیا، ٹھیک ہے. تو کس کے قول کو اپنایا جائے گا، کس کے قول کو ترجیح دی جائے گی؟
ٹھیک ہے. تو کہہ رہی اس صورت میں جب اختلاف ہو جائے تو جو عامل ہے اس کے قول کو ترجیح دی جائے گی قسم کے ساتھ. کیوں؟ اس لیے کہ وہ منکر ہے، اور منکر قسم کھا لیتا ہے تو اس کی بات ثابت ہو جاتی ہے. عامل کو بینہ پیش کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، ایک بات. اور دوسری بات اصل اس کے ساتھ ہے، اصل عدم زائد ہے. اصل جو ہے عدم ہے 1 لاکھ اور 2 لاکھ. ٹھیک ہے، تو 2 لاکھ جو کہ 1 لاکھ سے زائد ہے تو اصل عدم زیادہ. سنیے، والقول قول العامل، قول جو ہے عامل کا قول ہوگا، یعنی عامل کی بات کو اپنایا جائے گا، اس کو ترجیح دی جائے گی. کب؟ فی قدر راس المال، جب اختلاف ہو جائے دونوں میں راس مال کی مقدار کے حوالے سے. اور راس مال مقدار یہی میں نے کہا کہ مالک یہ کہہ رہا ہے کہ 2 لاکھ دیا تھا، عامل کہہ رہا ہے کہ 1 ہی لاکھ دیا تھا. کیوں؟ تو کس کے قول کو اپنایا جائے گا؟ عامل کے. کیوں؟ دلیل سنیے. پہلی دلیل لأن العامل منکر للزائد. عامل کیا ہے؟ ایک تو وہ زائد کا منکر ہے. عامر جب کہہ رہا ہے کہ میں نے تم نے 1 لاکھ دیا، اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ 2 لاکھ کی نفی کر رہا ہے، تو منکر ہو گیا. اور منکر کیا ہے؟ حلف اٹھاتا ہے نہیں. اور جو مدعی ہوتا ہے اس کو بینہ لانا ہوتا ہے ان شاء اللہ. اور اس کے پاس کوئی بینہ ہے نہیں تو 1 لاکھ سے. اور دوسری بات والاصل معه، اور اصل کیا ہے؟ اصالت عدم زائد. یہ کس کے ساتھ ہے؟ عامل کے ساتھ. تو 2 دلیلیں جس کی وجہ سے عامل کے قول کو ترجیح دی جائے گی ان شاء اللہ. اب آئیے پھر دونوں میں اختلاف ہوا. اب یہاں پہ اختلاف راس مال میں نہیں ہے. احسن. تو دونوں اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ راس مال 2 لاکھ تھا مثلا، لیکن مقدار ربح میں اختلاف ہو گیا. عامل کہہ رہا ہے کہ فائدہ جو ہے مثلا 50,000 کا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور مالک کہہ رہا ہے کہ نہیں 1 لاکھ کا ہوا. تو اس صورت میں کیا ہے؟ تو اس صورت میں بھی کس کی سنی جائے گی؟ عامل کی ہی سنی جائے گی. کیوں؟ اس لیے لأنہ امین فیقبل قولہ فیہ، کیونکہ عامل جو کیا امین ہوتا ہے، اور والامین لا یخون، اور جو امین ہوتا ہے وہ خیانت نہیں کرتا ہے. شریعت نے اس کو بہرحال عزت بخشی ہے، لہذا اس کے قول کو قبول کیا جائے گا. ان شاء اللہ فیقبل قولہ فیہ فیقبل قول العامل فیہ. واضح ان شاء اللہ. فیہ فی الربح فیقبل قول العامل فی الربح. واضح ان شاء اللہ. اب ایک اور بات کہہ رہے کہ وَيَنبَغِي أَن يَكُونَ رَأْسُ الْمَالِ مَعْلُومًا عِنْدَ اللَّهِ لِتَرْتَفِعَ الْجَهَالَةُ عَنْهُ وَلَا يَكْتَفِي بِمُشَاهَدَتِهِ. بہت آسان بات ہے. کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے کہ جو راس مال ہے، راس مال وہی راس مال کسے کہتے ہیں؟ وہی جو مالک بزنس کے لیے پیسے دے رہا ہے، اس وہ چاہیے کہ کیا ہو؟ وہ معین ہو. واضح ان شاء اللہ. معلوم ہو کہ کتنا ہے. ہاں، یہ نہیں کہ مثلا کیا ایک ٹیبل پہ یا کہیں پہ پیسے رکھے ہوئے ہیں اور وہ کہہ رہا ہے کہ یہ سارے پیسے میں تم کو دوں گا، ہے تم اس سے بزنس کرنا. وہ بھی قبول کر رہا تھا کہ اس معین نہیں ہو سکتا ہے کہ اس میں مثلا 2 لاکھ ہو سکتا ہے، 5 لاکھ ہو سکتا ہے، 1 ہی لاکھ ہو. اگر نوٹ زیادہ بڑا نوٹ ہے تو ہو سکتا ہے زیادہ پیسہ، کم نوٹ ہے تو بہت کم پیسہ ہوگا. تو بہرحال راس مال کا معلوم ہونا ضروری ہے. عقد کے وقت، عقد ہی کے وقت یہ بات طے ہو جائے کہ کتنا پیسہ مالک دے رہا ہے اور کتنے پیسے میں بزنس کرنا ہے. ٹھیک ہے. کیوں؟ لترتفع الجہالہ، تاکہ جہالت جو ہے وہ کیا ہے؟ مرتفع ہو جائے، دور ہو جائے. کس سے؟ ان راس المال. راس مال سب کو پتہ ہو کہ اتنا ہے. ولا یکتفی بمشاہدتہ، ہاں اس کا فقط مشاہدہ کرا دینا، ایک بیگ میں لا کے دکھا دے کہ یہ بیگ میں اتنا پیسے دوں گا، پھر یہ اور عامل نے دیکھ بھی لیا اپنی نظر سے، پھر یہ مشاہدہ کافی نہیں. اس کے مقابلے میں ٹھیک ہے شیخ طوسی وغیرہ نے بعض اپنی اختیارات میں اس کو اختیار کیا ہے کہ تکفی المشاہدہ، کہ اگر عامل اپنی آنکھوں سے اس کو دیکھ لیتا ہے تو مشاہدہ کافی ہے. ٹھیک ہے، خاص طور سے بتانے کی ضرورت نہیں کہ اتنا مال ہے. واضح؟ پہلے شیخ طوسی کے زمانے میں کوٹھی میں پیسے دے دیں 1000 دینا ہے. اچھا آج کل تو مطلب بالکل پاسبل ہی نہیں ہے، آج کل تو پاسبل ہی نہیں ہے. وہ ہوا ظاہر و اختیاری ہونا. اور یہی نظریہ کہ مشاہدہ کافی ہے، یہ کس کا ہے؟ مصنف کا بھی لگ رہا ہے کہ مصنف نے بھی یہی اختیار کیا ہے. کیوں؟ مصنف نے کیا کہا ہے؟ مصنف نے یہ کہا ہے، ابھی دلیل مطلب عبارت سے دیکھیے سمجھنے کی بات ہے. مصنف نے کیا کہا کہ جب دونوں آپس میں، اوپر ابھی پڑھا، جب مالک اور عامل آپس میں کیا ہے؟ قدر مال میں کیا ہے؟ اختلاف کریں راس مال میں. تو راس مال میں اختلاف کب ہوتا ہے؟ راس مال میں اختلاف اسی وقت ہوگا کہ جب جو کیا ہے معین نہ ہو، معلوم نہ ہو. ورنہ اگر راس مال معلوم ہو تو پھر کیوں اختلاف ہوگا؟ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ لگ رہا ہے ان دونوں نے معاملہ جو ہے مشاہدے کے ذریعے سے کیا تھا. ٹھیک ہے، عامل کہہ رہا ہے کہ میں نے دیکھا تھا تو مجھے لگ رہا تھا کہ یہ 1 لاکھ تھا، اور مالک کہہ رہا ہے کہ نہیں یہ 1 لاکھ نہیں تھا بلکہ نوٹ بڑے بڑے تھے تو یہ 2 لاکھ.
بات ان شاء اللہ. تو اس سے لگ رہا ہے کہ ان کا نظریہ یہ وہ ہوا. اور یہی کیا کہ کفایت المشاہدہ، یہ جو نظریہ ہے قیل والا، یہی جو کیا ہے مصنف کا بھی نظریہ ہے لمع میں. بات ان شاء اللہ. وہ ہوا مذہب الشیخ والعلامہ فی المختلف. ٹھیک ہے، علامہ شیخ اور علامہ کا بھی یہی نظریہ ہے. بات ان شاء اللہ. کیوں؟ اچھا ان کی دلیل سنیے کہ مشاہدہ کیوں کافی ہے. مشاہدہ اس لیے کافی ہے کہ لزوال معظم الغرر بالمشاہدہ، اس لیے کہ مشاہدے سے جو بڑا گھاٹا ہوتا ہے نا اس سے انسان محفوظ رہ جاتا ہے. اب پھر جب اس نے ایک بار دیکھ لیا تو پھر وہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم نے تم کو درہم نہیں دیا بلکہ دینار دیا تھا. ٹھیک ہے، ہم نے دینار نہیں بلکہ ڈالر دیا تھا. یہ سب چیزیں نہیں ہو سکتی. زیادہ تر اختلاف قدر میں ہو سکتا ہے لیکن نوعیت وغیرہ میں تو فرق نہیں ہوگا. تو جو بڑا بڑا گھاٹا ہے وہ محفوظ رہ جاتا ہے انسان دیکھنے میں. اور دوسری بات کیا ہے دلیل ان کی کیا ہے مشاہدہ کافی ہونے کے لیے ولیل اصل. اصل کیا ہے؟ اصل کیا ہے کہ اصل یہ کہ اصالۃ الجواز ہے. کسی معاملے میں اصل کیا ہے؟ جواز ہے. تیسری دلیل کیا ہے وہ قول المؤمنون عند شروطہم، کہ مومنین جو کیا ہے جو ان کی شرطیں ہیں اسی کے مطابق عمل کیا کرتے ہیں. یہ 3 دلیلیں ہیں جس کی وجہ سے انہوں کہتے ہیں کہ مشاہدہ کافی ہے. حالانکہ آخر میں منع کریں گے اس سے. فَإِن قُلْنَا بِهِ، اب آئیے شارح کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم اس کو اب اس کے قائل ہو گئے، اس کا مطلب کہ ہم اس کے قائل نہیں ہیں. فَإِن قُلْنَا بِكِفَایَةِ الْمُشَاهَدَةِ، اگر ہم مشاہدے کے کافی ہونے کے قائل ہو گئے، ٹھیک ہے، وَاخْتَلَفَ فِي قَدْرِهِ، اور پھر اختلاف ہو گیا کس میں؟ مقدار میں. کیا عامل کہہ رہا ہے کہ جو میں نے پیسے دیکھا تھا مجھے لگ رہا ہے کہ وہ 1 لاکھ تھا، اور مالک کہہ رہا ہے کہ نہیں وہ 2 لاکھ تھا. تو کیا ہو گیا یہاں پر کس کے قول کو اپنایا جائے گا؟ فالقول قول العامل کما تقدم. تو یہاں پر بھی قول عامل کا ہی قول ہوگا. کیوں؟ اس لیے جیسا کہ پہلے گزر بھی چکا ہے. کیوں؟ للاصل، اس لیے کہ اصل عدم زائد ہے. ٹھیک ہے. والاخوا علما، شارح کہہ رہے ہیں اور آج کا زمانہ بھی یہی ہر انسان کہے گا. اخوا یہ ہے کہ منع ہے کہ مشاہدہ کافی نہیں ہے بلکہ معلوم ہونا چاہیے کہ کتنا پیسہ لگا. یہ آخری بات پڑھتے ہیں. کہہ رہے کہ اب سنیے اس کو سمجھنے کے لیے جیسے ایک چھوٹا سا مسئلہ پہلے سمجھنا ہوگا. یہ چونکہ عتق کے باب سے ہے تو باب عتق میں ہم نے پڑھا ہے کہ جو کنیز ہے یا غلام ہے نا، کہہ رہے کہ اگر کوئی انسان ٹھیک ہے بطور کنیز یا بطور غلام اگر بیٹا اپنے باپ کو خرید لے، باپ مطلب اس کا غلام ہے، بیٹے کے پاس پیسہ ہو گیا تو اسے جا کر باپ کو اس کے جو اس کا باپ جس نے جہاں پہ غلام تھا اس کے مولا سے اس نے خرید لیا. تو کہہ رہے کہ بس خریدتے ہی ادھر پیسہ دیا اور وہ غلام آزاد ہو جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ بیٹا اپنے ماں باپ کا مالک نہیں بن سکتا. تو اس کو کہتے ہیں انعتاق جبری تحریک. یہ شارح کی طرف سے ہے، اس میں کوئی چانس نہیں ہے. بات ان شاء اللہ. اب سنیے، اس نے مالک نے پیسے دیے عامل کو کام کرنے کے لیے مضاربہ کرنے کے لیے، اور مضاربے کا مقصد کیا ہے؟ رب، فائدے کے لیے. یہ گیا اور یہ جا کر مارکیٹ میں اس نے سوچا کہ غلام خریدوں گا اور اسی غلام کو کچھ زیادہ پیسے رکھ کے 1 لاکھ کا غلام خریدوں گا 2 لاکھ میں بیچوں گا، جو فائدہ ہوگا آپس میں ہم اور مالک تقسیم کریں گے. یہ مضاربہ کانسیپٹ تھا. اس نے کیا کیا؟ بازار میں جا کر جو مالک کا باپ غلام تھا اسی کو خرید لیا عامل نے، مالک کے باپ کو یا مالک کی ماں کو. تو اب بیٹا چونکہ ماں باپ کا مالک نہیں بن سکتا، بس جیسے اس نے خریدا ادھر وہ آزاد ہو جائیں گے. تو اس نے جو 1 لاکھ دیا تھا فائدے کے لیے وہ 1 لاکھ پورا کا پورا ڈوب جائے گا. بات ان شاء اللہ. تو کہہ رہے کہ اس طرح کا معاملہ عامل نہیں کر سکتا ہے. اگر وہ غلام اور کنیز خریدا جا رہا ہے اسے چاہیے کہ ایسے غلام اور کنیز کو خریدے کہ جو انعتاق جبری نہ ہو مالک کے لیے. بات ان شاء اللہ. کیوں؟ اس لیے کہ اس میں سوائے گھاٹے کے اور کچھ نہیں ہے. بات ان شاء اللہ. اور مالک جو ہے مضاربہ کیوں کرتا ہے؟ فائدے کے لیے کرتا ہے. لہٰذا اگر عامل اس طرح کا وہ کرتا ہے تو وہ خود ضامن ہوگا اور یہ معاملہ جو ہوتا ہے وہ مضاربہ جو ہوتا ہے اس طریقے سے ایسا اس کو نہیں کرنا چاہیے عامل کو، کیونکہ اس میں گھاٹا ہے فائدہ. دیکھیے ولیس للعامل ان یشتری ما فیہ ضرر علی المالک. عامل مالک نے جو عامل کو پیسے دیے ہیں فائدے کے لیے دیے ہیں، فائدہ اس سے حاصل کرے. تو عامل کو نہیں چاہیے کہ وہ کسی ایسی چیزوں کو خریدے کہ جس کے ذریعے سے کیا ہو مالک کو ضرر پہنچے. ٹھیک ہے. مثال دے رہے ہیں، حالانکہ اس کی اور بھی مثالیں ہو سکتی ہیں. ایک مثال اس کی دے رہے ہیں کما ینعتق علیہ،
جیسے جا کر عامل ایسے اس کے ماں باپ جو غلام تھے کنیز تھے اس کو خرید لے رہا ہے، تو اب خریدنے کے بعد فوراً وہ کیا آزاد ہو جائیں گے، ہاں تو کیا تو مالک کو آزاد ہو جائیں گے. لأنه تخسیر محض، اسے کہ ایسا کرنا کیا ہے، فقط اور فقط مالک کو گھاٹا پہنچانا ہے. بات ان شاء اللہ. والغرض من هذه المعاملہ الاسترباح، جبکہ مضاربے کا مقصد کیا ہوتا ہے، فائدہ حاصل کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اب سنیے، اب آپ نے کہا کہ اگر اس نے ایسا کر لیا، فَإِنِ اشْتَرَاهُ بِدُونِ إِذْنِهِ، اگر عامل مالک کی اجازت کے بنا، اذن کے بنا جا کر کیا ہے کسی ایسے کو خرید لے کہ جو جبراً انعطاف ہو جاتے، عتق ہو جاتے ہیں، جیسے مالک ماں یا باپ کو، ٹھیک ہے، تو کان فضولیًا مع علمہ بالنسب، تو یہ کیا ہے، یہ عقد کیا ہے، عقد فضولی ہوگا، شاید اس نے خریدا ہے مع علم العامل بالنسب. کب کہ جب عامل جو ہے کیا ہے جانتا بھی ہے، اس نے جان بوجھ کے خریدا ہے، جانتا ہے کہ یہ اس کا باپ ہے، اور اس کو خریدوں گا تو یہ آزاد ہو جائے گا، مگر پھر بھی اس نے خریدا ہے. یہاں پر کیا ہے، یہ معاملہ کیا ہوگا، یہ معاملہ فضولی ہوگا. اب جا کے اس کو اگر وہ راضی ہوگا تو یہ معاملہ ہوگا، ورنہ یہ معاملہ باطل ہو جائے گا. بتاؤ ان شاء اللہ. ماں باپ کو تو خرید ہاں آزاد تو وہ معاملہ باطل ہو گیا، ان کو غلامی غلام رہے گی. جی ہاں. مع علمہ بالنسب والحکم، کب کہ جب وہ جس نے خریدا ہے عامل، وہ نسب کو بھی جانتا تھا، وہ جانتا بھی تھا کہ یہ اسی کا باپ ہے، مالک کا میرے، اور حکم کو بھی جانتا تھا کیا کہ شریعت کا حکم ہے کہ بیٹا کبھی باپ کا مالک نہیں بن سکتا، باپ کو غلامی میں نہیں لے سکتا. بات انشاءاللہ. تو نسب بھی معلوم تھا اس کو اور حکم بھی معلوم تھا، پھر بھی اس نے ایسا کام کیا. بات انشاءاللہ. اما مع جہلہ بہما، لیکن اگر عامل کو دونوں معلوم نہیں تھا، کیا دونوں معلوم نہیں تھا، وہ نسب بھی نہیں جانتا تھا، اس کو غلام خریدنا تھا، مارکیٹ میں گیا اور غلام ایک اچھا لگا، اس نے خرید لیا، بعد میں پتہ چلا کہ یہ تو غلام باپ ہے مالک کا، تو اس کو معلوم نہیں تھا کس کا، نسب کا، اور حکم کو بھی معلوم نہیں تھا. حکم کیا یعنی یہ بھی نہیں، ہاں یہ پتہ ہے کہ یہ پتہ ہے کہ اس کا باپ ہے، مگر اس کو یہ ہوتا ہے، بہت سے لوگ آج بدیہیات میں سے لوگ جو ہے کیا واقف نہیں ہوتے، اس وہ کیا ہے، وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ شریعت کا مسئلہ یہ، کہ شریعت کا مسئلہ یہ ہے کہ باپ کے خریدنے سے آزاد ہے. اگر ان دونوں سے اس کا علم نہیں تھا، اور بعہدہما، یا دونوں میں سے ایک جانتا تھا ایک کا علم نہیں تھا، اس کو نسب جانتا تھا حکم کا علم نہیں تھا، یا حکم جانتا تھا نسب کا علم نہیں تھا، اور اس صورت میں اس نے کیا کیا، معاملہ کر لیا عامل نے. وفی صحت ہی، تو اس صورت میں کیا وہ معاملہ درست ہوگا. آگے جگہ پڑھنا ہے ففی صحت الشراء، کہ وہ جو خریدا اس نے کیا وہ صحیح ہوگا. وہ عتق یعنی المالک، اور وہ جو غلام یا کنیز ہے وہ مالک کی طرف سے آزاد ہوں گے یا نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے. اور الحاقہ بالعالم، یا پھر یہ کہ یہ شراء جو ہے کیا ہے، یہ معاملہ فقط جو کیا ہے عالم سے ہی ملحق ہوگا، یعنی یہ اسی کے لیے ہے کہ جو جانتا تھا حکم کو، یہ جو جانتا تھا نسب کو، اس کے لیے ہے. وجہان، یہاں پر کیا ہے، دو وجہ ہیں. بعض کہتے ہیں کہ یہ مخصوص ہے اس وقت جب علم، اور جب اس کو علم ہو نسب اور حکم کا، تب اس نے خریدا ہے تو معاملہ فاسق ہوگا، اس کی شرح جو باطل ہے. لیکن اگر علم نہیں تھا تو شرح جو کیا ہے درست ہے. تو یہاں پر دو وجہ ہیں، دونوں کی دلیل سنیے. ماخذہما، ان دونوں وجہوں کا ماخذ، ہاں منبع، ٹھیک ہے، کہاں سے یہ نظریہ لیا گیا، اس کا منشا کیا ہے. منشا ہے کہ انصراف الاذن الی ما یمکن بیعہ والاسترباح بہ، یہ اس کی یہ دلیل منع ہے، یعنی یہ شرح جو کیا باطل ہوگی. اس کی دلیل کیا ہے، دو وجہ ہیں نا. تو ایک وجہ کیا ہے کہ یہ شرح باطل ہے، وہ جو اس نے اس کے باپ یا ماں کو خرید دیا یہ باطل ہے. ٹھیک ہے. کیوں، اس کی دلیل سنیے. اس لیے کہ دیکھیں انصراف الاذن، مالک جب، سنیے گا، مالک جب پیسے دیتا ہے اور کہتا ہے میرے لیے کچھ جائے غلام خریدو، تو اس کی جو اذن ہے یہ منصرف ہوتا ہے کس بات طرف کہ شرح تم ایسا ہی شرح کرو کہ جو صحیح ہو، شرح باطل نہ کرو. بس شرح صحیح کیا ہے، شرح صحیح مضاربے میں شرح صحیح وہی ہے کہ جس سے فائدہ ہو سکے، اور تم جا کر اگر اس کے باپ کو خریدو تو اس سے کیا ہے، سوائے گھاٹے کے اور کچھ نہیں ہے. لہٰذا یہ کیا ہے، انصراف اس میں پایا جاتا ہے. اس نے گھر سے مقید نہیں کیا تھا، مگر انصراف صحت کی طرف، صحت شرح کی طرف، اور اس نے ماں باپ کو خرید لیا تو یہ کیا ہے، یہ باطل ہو رہا ہے. ان شاء اللہ. تو یہ کس کی دلیل منع ہے، یہ جو دلیل منع شرح ہے، شرح کے باطل ہونے کی دلیل وہ کیا ہے کہ انصراف الاذن، مالک کی جو اذن ہے یہ منصرف ہے. ٹھیک ہے، جا رہا ہے، یہ انصراف کر رہا ہے کس طرف، الی ما یمکن بیعہ، ایسے کو خریدو کہ جس کا بیع ممکن ہے. ٹھیک ہے. والاسترباح بھی، اور جس سے کیا ہے فائدہ بھی لیا جا سکتا ہے. مقصد کیا تھا،
غلام خریدنے کا اس کے عامل کے کہ وہ خریدے اور پھر اس کو بیچے. لیکن اب تو خریدنے کے بعد فوراً آزاد ہو گیا تو بیچ کہاں پائے گا وہ؟ حاضر ان شاء اللہ. تو کہہ رہے کہ یہ انصراف اس بات میں ہے، لہٰذا اس کی شرح باطل ہے. فلا يدخل هذا فيه مطلقاً. تو اس صورت میں کیا ہے یہ جو اس کی شرح ہے یہ کیا ہے داخل نہیں ہوگی کس والے مسئلے میں، اس معین عتق المالک اس میں داخل نہیں ہوگی. لہٰذا مطلقاً چاہے وہ عالم ہو جاہل ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ٹھیک ہے. ہاں سواء کان عالما بالحکم والنسب او جاہلا بہما. بات ان شاء اللہ. اب یہاں پہ ومن کون شرط، یہ دلیل کس بات کی ہے؟ کس صحت شرع کی، کہ اس کا خریدنا عامل کا درست ہے. ومن کون شرط بحسب ظاہر. دیکھیے کہ جو شرط ہے نا، یہ جو آپ شرط لگا رہے ہیں کیا کی شرط کہ انصراف الاذن الی ما یمکن بیعہ والاسترباح ہو گئی. یہ جو شرط آپ کہہ رہے ہیں کہ ایسی ہی چیز کو خریدے کہ جس کو خریدنا درست بھی ہو اور اس کو بیچا بھی جا سکے، کہہ رہے یہ تو شرط کیا ہے، یہ آپ کی شرط ظاہری ہے. واضح انشاءاللہ. لیکن جب اس کو عالم نہیں تھا، وہ جب جانتا ہی نہیں تھا کہ سامنے والا جو غلام ہے وہ اس کا باپ ہے اور اس نے خرید لیا. واضح انشاءاللہ. ٹھیک ہے. ومن کون شرط ہے بحسب ظاہر. یہ جو شرط آپ لگا رہے ہیں کہ ایسا ہی غلام خریدے کہ جس کو بیچا جا سکے اور اس سے فائدہ لیا جا سکے، یہ شرط ظاہری ہے. ٹھیک ہے. لاستحالۃ توجہ الخطاب. اور یہاں پر کیا ہے، غلام نے جو عامل نے جو خرید دیا غلام کو، وہ اس کو جانتا نہیں تھا کہ اس کا باپ ہے. بس انشاءاللہ. تو وہ غافل ہے یہاں پر. ٹھیک ہے. اور غافل کی طرف جو کیا ہے شریعت کا خطاب جو کیا ہے متوجہ نہیں ہوتا. بس انشاءاللہ. کما لو اشترى معیبا لا يعلم بعیبہ فتلف به. یہ ویسے ہی ہے، یہ ویسے ہی سمجھ لیجئے کہ جیسے کوئی ایسا سامان جا کے خرید لائے عامل کہ جو سامان کیا ہے عیبدار نکل گیا، تو اب کیا اس کو آپ ضامن ٹھہرائیں گے؟ وہ کہیں گے کہ یہ تمہاری شرح باطل ہے، پیسے لا کر واپس دو. نہیں کہہ سکتے آپ. تو ویسے ہی سمجھ لیجیے یہاں پر بھی ہے. وہ گیا اس غفلت کے مارے، اس کو پتہ نہیں تھا، وہ ایسے کو لے آیا کہ جو اس کا باپ تھا. واضح انشاءاللہ. تو اس صورت میں ویسے ہی جیسے کوئی عیبدار سامان کو خرید لیا ہے، اور عیبدار سامان کو خرید لینے سے کیا ہوتا ہے وہ ضامن نہیں ہوتا، تو یہاں پر بھی وہ ضامن نہیں ہوگا اور شرح جو ہے وہ درست ہوگی. واضح انشاءاللہ. بات واضح. ایک اور لائن اور ہے، وَقَضَى لَا يَشْتَرِي مِنْ رَبِّ الْمَالِ شَيْئًا. ٹھیک ہے. کہہ رہے کہ اسی طریقے سے عامل جب مالک نے پیسے دیے ہیں مضاربے کے لیے، تو عامل کو نہیں چاہیے کہ خود مالک سے آ کر کوئی سامان خریدے. ٹھیک ہے. اس کو چاہیے مالک کو چھوڑ کے دنیا میں جس سے چاہے معاملہ کر لے، لیکن خود مالک سے کوئی سامان خرید کے مضاربہ یعنی معاملہ تجارت نہ کرے. کیوں؟ لأن المال له. اس لیے کہ مال کیا ہے خود مالک کا ہی ہے. ٹھیک ہے. ولا یشتری مال انسان بمال. اور ایک انسان کے مال کو اسی کے مال سے نہیں خریدا جا سکتا. یہ گھڑی بھی آپ کی ہے، موبائل بھی آپ کا ہے. آپ کیا کریں کہ گھڑی کو بیچ کر موبائل خرید لیں. بھائی یہاں پر معاملے میں بیع و شراء میں طرفین کا ہونا ضروری ہے. یہاں پر خریدنے والا بھی مالک ہے، بیچنے والا بھی مالک ہے، لہٰذا ایسا نہیں کرنا چاہیے. ولا وزنا ان شاء اللہ پڑھیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.